پانی، گوبر، بولو مٹی، نکلتا کیا ہے؟ خربوزہ، انار، انگور، زیتون، تربوز۔ اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، جب یہ پکتا ہے تو اس کے پکنے کو دیکھو، انار کو دیکھو کیسے پکتا ہے وہ، کیسا زبردست اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ بھائی وہ نکالا کہاں سے؟ ہمارے رب نے زمین سے نکالا ہے۔ تو زمین میں کھود کے دیکھو، نہ انار کا ذائقہ، نہ انار کا رنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد، ایک پانی پلایا جا رہا ہے، ایک مٹی، ایک گوبر ڈال رہا ہے خدا زمین میں، جا کیا رہا ہے؟ گائے کا گوبر، جو بالکل ہم کہتے ہیں جب بالکل کوئی بیکار چیز ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی گوبر ہے۔ جب کوئی آدمی حماقت والی باتیں کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تیرے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے۔ سب سے بیکار چیز ہے گوبر، اور اس گوبر سے نکلتا کیا ہے؟ یہ گوبر نہ ہوتا تو خربوزے، انار، انگور، تربوز، آم، ناشپاتیاں، ناریل، کیا کیا میرا رب پیدا کر رہے ہیں ان چیزوں سے، اور اسی پانی سے انسان کو بھی بنا دیا۔ وہی پانی گھاس پھوس میں تبدیل ہوا، وہی پانی پھلوں میں تبدیل ہوا، وہ ماں باپ کھاتے ہیں، اسی سے جراثیم بنتے ہیں، سپم بنتے ہیں، اور اسی سے انسان بنتا ہے۔ اور کمال دیکھو میرے رب کا کہ ماں روٹی کھاتی ہے، جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اسی روٹی سے اس کی بچے کی آنکھ بنتی ہے، اسی سے بچے کی ناک بنتی ہے، اسی سے بچے کے کان بنتے ہیں، اسی سے بچے کی زبان بنتی ہے۔ کسی فیکٹری میں ایسا روبوٹ تیار ہوتے ہوئے دیکھا؟ اور بھائی فیکٹری میں جب روبوٹ تیار ہوتے ہیں تو لوہا ہوتا ہے، جس سے لوہا، پلاسٹک، لوہا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، پرزے بنتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں۔ گاڑیاں بنتی ہیں، کبھی روٹی سے گاڑی بنتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ جاپان کے سائنسدانوں نے پراٹھے کھلائے فیکٹری کو اور اس سے کار بن کے نکل آئی، کبھی دیکھا آپ نے؟ بھائی اگر گاڑی بنانی ہوتی ہے تو جو گاڑی میں پرزے ہوتے ہیں، ربڑ ہے، فائبر ہے، لوہا ہے، شیشہ ہے، وہی سارا میٹیریل دیا جاتا ہے۔ اس شیشے سے گلاسز بنتے ہیں، پلاسٹک سے دروازے بنتے ہیں، اور جو جو چیز بنتی ہے۔ میرا رب روبوٹ تیار کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور ایسا خاندانی روبوٹ جو 4 شادیاں، استغفر اللہ، ایسا خاندانی روبوٹ، یعنی تو میرے تو آٹو پہ ہو گیا ہوں، خواتین کی دھیان سن رہی ہے وہ غصہ ہو جاتی ہے۔ ایسا خاندانی روبوٹ تیار کرتا ہے جو چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور 4 شادیوں کی بات پہ ہنستا ہے، حالانکہ رونے کا مقام ہے، رونا آنا چاہیے اس کو، کیونکہ جنہوں نے بھی کی ہے جب کرتے ہیں تو اس وقت روتے ہیں۔ وہ رپورٹیں کبھی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ خیر، تو فیکٹری میں روبوٹ تیار ہوتا ہے، میٹیریل بھی روبوٹ والا ہی ہے۔ میرا رب ماں کے پیٹ میں روبوٹ تیار کرتا ہے، اور وہ روبوٹ جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، جس کے کانوں میں سننے کی طاقت۔ جاپان کے سائنسدانوں نے جو روبوٹ تیار کیا، اس کی آنکھیں ہیں، دیکھنے کی طاقت، بولو جلدی جلدی شاباش، نہیں، سننے کی طاقت نہیں۔ وہ ہنستا بھی ہے تو اس کے اندر سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہنسانے کے لیے، وہ دل سے نہیں ہنستا ہوتا، اس میں روح نہیں ہے، اس میں جان نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے۔ میرا رب اس سے زیادہ پیچیدہ روبوٹ تیار کرتا ہے، اور وہ روبوٹ تیار کس سے ہو رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ایک فیکٹری ہے۔ قرآن کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں بچہ تیار ہوتا ہے، 3 اندھیروں میں، اور اس بچے کا جو میٹیریل ہے، جو اس میں مواد ڈل رہا ہے، اس سے وہ کیا ہے؟ ماں کبھی تربوز کھا رہی ہے، ماں کبھی خربوزہ کھا رہی ہے، ماں کبھی روٹی کھا رہی ہے۔ اصل میں تو ماں شوہر کی جائیداد، استغفر اللہ، یعنی جائیدادیں کھا رہی ہوتی، لیکن وہ نہیں کھا رہی ہوتی، شوہر کی پتلون سے پیسے نکال نکال کے دودھ پی رہی ہوتی ہے اس سے، اور کیا پتلون کھا جاتی ہے بازار۔ ایسی کمپلین ہے کہ شوہر کی پینٹ بیچ دی ہفتہ بازار میں، پتہ ہی نہیں چلا دنیا میں، وہ سمجھ رہا ہے چوری ہوئی۔ لیکن میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بیان نہیں سن رہی ہیں۔ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کی پینٹ سے پیسے نکالتی تھی جب سے میری شادی ہوئی تھی، تو اتنی میں نے 20-25 سال میں پیسے نکال لیے کہ میں نے ایک پراپرٹی خریدی ہے، تو کیا وہ پراپرٹی میرے لیے حلال ہے؟ میں نے کہا بڑی ہمت کی بات ہے یار۔ تو میں نے یہ مسئلہ بیان تو کر دیا، لیکن مجھے بعد میں خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو مزید شوہروں کی پتلونیں غیر محفوظ نہ ہو جائیں گے۔ بہت سی خواتین یہ سنیں کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے،
اس لیے جب بھی پتلون اتار کے رکھا کرو، گھر میں لٹکایا کرو تو حفاظت کے ساتھ، اپنی ذمہ داری۔ خیر، تو ماں دودھ پیتی ہے، اس دودھ سے آنکھ بنے گی، ماں روٹی کھائے گی، اس روٹی کو خدا کنورٹ کر کے بچے کی آنکھیں بناتا ہے۔ ہر کچھ بھی کھا لے، بننا اس سے بچے کی آنکھ ہی ہے، ناک ہی ہے، کان، دل، دماغ، جگر، سارے اعضاء، روبوٹ تیار ہوتا ہے۔ اور جب وہ 9 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے دیکھو یہ باتیں تمہیں کافر نہیں بتائے گا، یہ باتیں تمہیں اسکولوں میں نہیں پڑھائی جائیں گی، یہ باتیں تمہیں میڈیکل سائنس میں نہیں پڑھائی جائیں گی، کیونکہ یہ باتیں وہ ہیں جس سے خدا کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، خدا کا تعارف ہوتا ہے، انسان خدا کو پہچانتا ہے۔ اور یونیورسٹیوں اور اسکولوں کا ٹاپک خدا کی پہچان نہیں ہے، بلکہ وہ مادی ترقی ہے۔ مادہ بنانے والے کو پہچاننا، مادہ بنانے والے سے محبت کرنا، یہ ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ اس لیے اسکولوں میں نہیں پڑھو گے یہ چیزیں، تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہ اسکولوں میں پڑھو گے، نہ یونیورسٹیوں میں پڑھو گے، نہ تمہیں دنیا میں کوئی یہ باتیں بتائے گا، کیونکہ ہر انسان مفاد پرست ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بات کرو جس کا فائدہ ہو، اور فائدے سے مراد کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ بس۔ لیکن جس اللہ نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ یہی بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا، مجھے پہچانو، مجھے مانو۔ تو آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی نعمتوں سے فائدے اٹھا رہی ہے دن رات، لیکن جب اللہ کو پہچاننے کی بات آتی ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اس سے ہم محبت کریں، تو کہتے ہیں یہ تو مولویوں کا ٹاپک ہے، یہ تو تبلیغ والوں کا ٹاپک ہے، کیا کرنا ہے بھائی؟ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ماں دودھ پی رہی ہے، اس سے آنکھ بن رہی ہے، ایسی پیچیدہ مشینری، اور 9 مہینے میں بچہ تیار ہوا، جیسے ہی دنیا میں آیا فوراً اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع ہو گیا۔ اب ہے کوئی ایسی فیکٹری دیکھی ہے جو روٹی سے دودھ بناتی ہو؟ کورنگی میں ہے تو مجھے بتاؤ یار، کتنی بڑی خدا کی قدرت ہے یار، کتنی بڑے کمالات ہیں اس کے۔ میں یہ مثال بہت بیانات میں بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بار بار ایک مثال کو ریپیٹ کرتے ہو، یہ کیا بات ہے یار؟ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا بھائی، ناممکن ہے۔ فطرت اور نیچر اتنی ذہین ہوگی تو خود اس نے سب کچھ بنا لیا؟ نا 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 نا۔ تو اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، ماں کے دل میں تمہاری محبت پیدا کی، اس نے تمہیں پالا، اور جب تم بڑے ہوئے آسمانوں سے بارشیں برسائیں، زمین سے تناور درخت پیدا کیے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ایک درخت بھی اپنے ہاتھوں سے بنا دیتے، ایک خربوزہ اپنے ہاتھوں سے بناؤ، ایک انار اپنے ہاتھوں سے بناؤ، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس رب نے زمین آسمان کی نعمتیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس کی بھی ضرورت تھی اس ضرورت کے انبار لگا دیے، اس نے اتنی نعمتوں کے انبار لگا دیے۔ سورج کو تمہاری خدمت میں لگایا، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، ایک دن بھی آفس کی چھٹی نہیں کرتا سورج۔ جو کام اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہے کہ ادھر سے نکلنا ہے، ادھر غروب ہونا ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے، سورج نے کبھی نہ نہیں کی، اس لیے کہ ایک دن سورج چھٹی پہ چلا گیا تو ہم سب کی چھٹی ہو جائے گی۔ کوئی اتنا آفس ٹائم کسی کا ایکوریسی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے بھائی؟ ڈیلی اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، چاند کی منزلیں طے کر دی، سورج کی منزلیں طے کر دی، مجال ایک انچ تک سے مس ہو جائے۔ کافر کیا کہتا ہے؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ کافر کیا کہتا ہے؟ بولو۔ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، یہ خود بخود نہیں ہو رہا، تمہیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں میں نے پیدا کی تمہارے لیے زمین میں۔ انسان پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ ہمارے رب نے کیا پیدا کیا؟ پانی۔ پانی ہمیں تھوڑا چاہیے زیادہ چاہیے؟ زیادہ۔ رب نے تھوڑا پیدا کیا زیادہ پیدا کیا؟ گورنمنٹ تھوڑا پیدا کرتی ہے، اللہ زیادہ پیدا کرتا ہے۔ گورنمنٹ کتنا پیدا کرتی ہے؟ نلکا کھولو، ہوا کے مزے لو آپ اس میں سے، یہ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ بارشیں برس رہی ہیں، لوگ بہ رہے ہیں، یہ پانی کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ۔ جب گورنمنٹ کے پاس یہ پانی آیا تو بارشوں میں پبلک بہ کے تباہ ہو گئی، نلکے میں پھر بھی پانی نہیں ہے۔ تو یہ قصور اللہ کا ہے یا گورنمنٹ کا ہے؟ اتنا کچھ
اتنا پانی برسایا نا کہ 6 ارب انسانوں میں ایک بھی پیاسا نہ رہے. اور اللہ برساتا بھی کہاں ہے؟ کمال دیکھو، پانی کی خاصیت ہے اوپر سے نیچے آنا، لہذا پہاڑی علاقوں میں زیادہ برستا ہے تاکہ وہاں سے چلتا ہوا سمندروں میں آ کے گرے اور راستے میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب اس سے سیراب ہوتے چلے جائیں. یہ کس کی قدرت ہے میرے بھائی؟ یہ اللہ نے کیا ہے. کورنگی والوں، تم کورنگی والے بعد میں ہو، مرنے کے بعد نہ کوئی کورنگی کے ایریا کا ہوگا. یہ کون سا ایریا ہے؟ بلاول اللہ والا ٹاؤن، نام تو بڑا اچھا رکھا ہوا. میں ابھی امریکہ میں تھا تو ایک شخص کے گھر کے باہر نا وہ غیر مسلم لوگ کی عجیب عجیب ہی ہوتے ہیں. اسلام نہیں ہے نا تو ہر آدمی عجیب سی زندگی گزار رہا ہے. ایک شخص کے گھر کے باہر میں نے چڑیل کی مورتی دیکھی امریکہ میں نا پچھلے ہفتے. ایک شخص کا انگریز کے گھر کے باہر میں نے دیکھا چڑیل رکھی ہوئی ہے، پوری چڑیل، بہت بڑی چڑیل. ہم لوگ کی تو چھوٹی موٹی چڑیل ہے، کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. تو اتنی بڑی چڑیل کا مجسمہ، آج سے وحشتناک تصویر، پورا مجسمہ تھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اور بھی بعض لوگوں کے گھروں پر دیکھے تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو پتہ نہیں شیطان کی عبادت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی کچھ عجیب سا ہے، کچھ نظریہ ان لوگوں کا. یہ چڑیلیں اور جنات شیاطین وہ ان کو فوکس کرتے ہیں، ان کو مقدس مانتے ہیں. تو موت کے بعد نہ کوئی کورنگی کے ایریا کا ہوگا، نہ کوئی کورنگی اللہ والا کا ہوگا. اللہ کہے گا میں نے اتنی نعمتوں کے انبار لگائے. میں پانی کی مثال دے رہا تھا. پانی کی ضرورت ہمیں تھوڑی ہے یا زیادہ؟ بولو زیادہ ہے. تو جب زیادہ ہے تو ہمارا رب تھوڑا پانی برساتا ہے یا زیادہ برساتا ہے؟ زیادہ نہیں، بہت زیادہ برساتا ہے. ایسا دیکھ دن پانی پر. یہ اللہ کی طرف سے نلکا کھلتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جب کھلتا ہے تو ایک تو مہینے میں ایک دفعہ کھلتا ہے. پھر جب کھلتا ہے تو 1-2 گھنٹے تک اس میں سے طوفانی ہوائیں آتی ہیں. طوفانی ہوائیں جو خوشخبریاں لے کے آتی ہیں کہ امید ہے کہ پانی آ جائے. کبھی آئے گا بھائی، آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. پھر پانی جب آتا ہے تو شروع میں کیا آتا ہے؟ اس میں گندا. جتنے بھی کتے ہوتے مرے ہوئے تھے، ہم ندی سے جو پانی آ رہا ہے راستے میں کتے بلے جو بھی بچے کچے چیچڑے، اب ایسا نہ پانی پینے چھوڑ دو آپ لوگ. بہرحال وہ سب ہوتے ہوتے آخر میں پھر وہ پانی صاف آتا ہے جو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ صاف. حقیقت میں صاف ہے یا نہیں یہ اللہ ہی جانے ہے. اللہ کے علاوہ یہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں. لیکن میرا رب جب برساتا ہے تو وہ تھوڑا نہیں برساتا. ہمارے پاس مگا، ہم مگا لے کے نہیں بیٹھتے اس کو اسٹور کرنے کے لیے. ڈیم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو محفوظ رکھ لیں. تو اتنا برساتا ہے. اور برساتا کیسا؟ صاف ستھرا پانی. وہ پانی جب آسمان سے صاف ستھرا پانی ڈیم میں آتا ہے تو اوپر سے جو پانی نیچے آتا ہے وہ گندا ہوتا ہے یا صاف ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس جب آتا ہے تو ہمارے پاس جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ صاف ہوتا ہے یا گندا ہوتا ہے؟ گندا. لیکن اللہ جب پانی سمندر سے اوپر لے کر جاتا ہے تو سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ کڑوا. لیکن اللہ جب اس سے اوپر لے کر جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. اور میرے بھائی ہمارے رب کی قدرت دیکھو. اللہ تعالیٰ اس پانی کو آسمانوں میں لے کے جاتا ہے اور آسمانوں میں لے جا کے امریکہ، چین، جاپان، پشاور، ملتان، خانیوال، چک جھمرا، چیچا وطنی، کہاں کہاں اس پانی کو اللہ پہنچاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے پوری لائنوں کا ایک انتظام ہو، اوپر بڑی بڑی ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہو، بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے ہوں آسمانوں میں کہ یہاں سے پانی جائے گا ادھر ادھر. نہ 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 نہ. اللہ اتنا منو ٹنوں پانی ہواؤں کے ذریعے آسمانوں میں اٹھاتا ہے اور ہوائیں اس کو دھکیل کے پوری دنیا میں لے کے جاتی ہیں. ہوا میں اتنی طاقت کے اتنے بھاری بھرکم ٹینکروں کو آسمانوں میں اٹھا کے اڑتی پھرے. یہ ہوا میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے طاقت. آپ کو پتا ہے بادل کا جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا، یہ ہمیں دیکھنے میں چھوٹا سا لگ رہا ہوتا ہے. جیسے جو بہت چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھنے میں چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں، ہوتے وہ چھوٹے نہیں ہیں. چھوٹے ہوتے نہیں ہیں، دیکھنے میں لگ رہے ہوتے ہیں. بیچارے ہمارے دوست ہیں، ان کا قد چھوٹا تھا. کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، ویسی انہوں نے خود اپنے بارے میں واقعہ سنا ہے. بہت چھوٹا قد تھا ان کا. تو ہم نے ان سے ویسے ہی پوچھا، وہ تھے بھی مولانا ماشاء اللہ. ہم نے کہا کوئی آپ کی زندگی کا دلچسپ واقعہ
کہتے ہیں میں پاسپورٹ آفس کی لائن میں کھڑا ہوا تھا تو میرا نمبر آ گیا, پھر بھی مجھے پاسپورٹ نہیں دینا. کہہ رہے میں نے کہا یار پاسپورٹ تو دینا. کہتے ہیں کھڑا تو ہو پہلے, تو بیٹھا ہوا کیوں؟ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں میں نے کہا بھائی میرا قد چھوٹا ہے. بڑے باصلاحیت آدمی, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو انہوں نے کہا بھائی میں پورا مکمل ٹوٹل آدمی ہوں, میں ٹوٹل کیا ہوں, پورا آدمی. تو بعض لوگ دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں, ہوتے چھوٹے نہیں ہیں. یہ جو بادل کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے آسمانوں میں کالے بادل پانی لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان میں تھوڑا سا پانی ہے, یہ تھوڑا سا نہیں ہوتا. ایک ایک بادل کے ٹکڑے میں اتنا منو ٹنو پانی ہوتا ہے کہ اگر وہ بادل وہیں رک کے سارا برس جائے تو کسی ایک علاقے کو مکمل تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ بادلوں کو آرڈر دیتا ہے کہ تم نے سمندروں سے اتنا منو ٹنو پانی اٹھایا ہے, ہواؤں کو کہتا ہے کہ صرف چھڑکاؤ مارتے کی چلی جانا, تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ. اسی چھڑکاؤ میں رکشے الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں, لوگ بہ جاتے ہیں, کراچی کی عوام پوری تباہ و برباد ہو جاتی ہے, گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. یہ صرف بادلوں نے تھوڑا سا کمپنی کی مشہوری کے لیے کیا کیا ہوتا ہے, چھڑکاؤ کیا ہوتا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ تو یہ کام تمہارا باپ کر رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے, یہ کام خدا کر رہا ہے میرے بھائی. آج کسی سے بھی بات کرو, اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو, ابے بھائی یہ مولویوں کی باتیں ہیں, مولویوں کی باتیں ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, بھائی کیا بھلا رہتا ہے کیا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ موبائل شاپ پہ کھڑا تھا کوئی موبائل خریدنے کے لیے, تو وہ موبائل کی دکان والا ہے نا, وہ بار بار اسے کہہ رہا ہے یار اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. دوسرے نے کہا بڑا اللہ بہت کر رہا ہے, کیا مولوی بن گیا ہے کیا تو؟ یہ نوبت آ گئی ہے, جو اللہ کا زیادہ نام لے رہا ہو اسے لوگ کیا کہتے ہیں, مولوی بن. بھائی اللہ مولویوں کا نہیں ہے, صرف جس نے پیدا کیا اس نے مولویوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے, اللہ نے پیدا کیا. تمہیں بھی کس نے پیدا کیا ہے, اللہ نے پیدا کیا. آسمان سے بارشیں, مولوی اللہ کا تعارف کروا رہا ہے تمہارے سامنے کہ اللہ کو مانو, اپنا تعارف تھوڑی کروا رہا ہے کہ مجھے مانو. اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا میں بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں, پہنچی ہوئی سرکاریں آ رہی ہیں نا آج کل مارکیٹ میں, پہنچی ہوئی سرکاریں, شوف سرکار وہاں کینیڈا, وہاں شوف سرکار ادھر بھی ہے, لندن میں بھی ہے, تو امریکہ میں بھی اس کی سنیں تو پھونکے ہو کے پہنچ رہی ہیں. تو میں نے وہاں امریکہ والوں سے بولا, میں نے کہا دیکھو تم لوگ میں جو شوف سرکار کا مرید ہے, تو جیسے گیس لائنیں امریکہ نے ڈالی ہوئی ہیں کینیڈا سے اور بہت بڑے بڑے ملکوں سے گیس لائنیں آ رہی ہیں, تو ایک لائن اگر کراچی سے ڈلوا دی جائے امریکہ تک, اور وہ شوف سرکار کی شوف لائن کہلائے, اس میں شوف سرکار پھونک مارے, کیا خیال ہے, اور وہ پھونک مشینوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی جائے, اور جتنے لنگڑے اندھے بیچارے اس ٹائپ کے معذور لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ وہاں سے اسپرے کر دیا جائے. بھائی پھونک میں طاقت ہے نا شوف سرکار کی, کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا نا بھائی. میں نے بول دیا تھا کہ بھائی یہ آدمی جو پاؤں سے معذور لوگ ہیں پھونک لگاتا ہے ان کے گھٹنے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور جو بیچارے سر کے بال نہیں اگ رہے, کسی کے پھونک ماری سر پہ بال اگ گئے اس کے, تو اجڑے صحرا وہ چمن بن گئے خوبصورت, کیا خیال ہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ شوف سرکار آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دے اپنی پھونکوں کے, تو جتنے معذور لوگ ہیں جب یہ ہاسپٹل میں جائیں گے تو آغا خان ہسپتال میں اتنا لاکھوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے, وہی سلنڈر سے ان کو گھٹنوں پہ کیا کیا انہوں نے, اسپرے کر دیا ہوا کا. شوف سرکار کو غصہ آ گیا, اور یہ پھر بعض لوگوں کی طرف سے, مجھے نہیں پتا وہ شوف سرکار کی اجازت سے دھمکیاں دی کیا تھی, تو وہ دھمکیاں ہم یہ کر دیں گے. میں نے کہا آپ کی ضرورت کیا ہے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, آپ پھونک لا کے مجھ پہ اسپرے کر دو اس پھونک کا. شوف سرکار تھیلی میں پھونک بھرے کریا اور لا کے یہاں میرے منہ پہ پھاڑ دے, کیا خیال ہے, پروگرام ہی اڑ جائے گا ہمارا. تو اس سے پتہ چلتا ہے اتنی یہ پھونکے پھونکے ڈرامے بازی ہے. اور ویسے بھی میرے بھائی ایک آدمی میں اتنی پھونک ہے نہیں, 10 سال سے وہ پھونکے مار رہا ہے, پھر بھی اس کی اپنی پھونک کیوں ختم نہیں ہو رہی. یہ جعلی پھونک ہے, یہ اوریجنل پھونک نہیں. تو میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, یہ آپ کے علاقے میں تو نہیں روحانی ٹوپی ڈرامے, جن چڑیل بھوت بھگانے والے عامل تو نہیں ہیں, اگر ہیں ان کو بھگا دو اپنے علاقے سے, کیونکہ جہاں پر عامل ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت آئیں گے یہاں پر. تو خیر, تو ہمارا رب کیا کرتا ہے, پانی لے کر جاتا ہے آسمانوں میں, اتنا منو ٹنو پانی, اٹھایا کس نے اس کو, ہوا نے. اتنی ہلکی چیز. اس پہ ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے مجھے. ایک آدمی نے کہا دیکھو, ایک بچے نے اپنی امی سے کہا امی سب سے طاقتور کون ہوتا ہے,
امی نے کہا دیکھو بیٹا سب سے طاقتور لوہا ہوتا ہے. امی لوہے سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ جی ہاں, لوہے سے طاقتور آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. امی آگ سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ جی ہاں, پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. امی پانی سے بھی زیادہ, بچے بھی تو آپ کو پتا ہے آٹو پہ ہوتے ہیں, ایک دفعہ آٹو پہ کوئی بٹن دبا کے کھل جائے تو سوالات ختم ہی نہیں ہوتے. امی پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا, ہوا ہے جو پانی کو بھی بادلوں کی شکل میں اٹھاتی ہے. اچھا امی ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اب مجھے یاد نہیں آ رہا آگے کیا بولا تھا امی نے, کسی کو یاد ہے؟ کیا ہے؟ نہیں, ہوا سے زیادہ طاقتور سب کا بھی آتا ہے اس میں, لیکن ہوا کے بعد ایک اسٹیپ بعد مجھے ذہن, ابھی ایک ہوا کے بعد ایک اسٹیپ تھا, خیر وہ میرے ذہن سے نکل گیا. خیر پھر ہوتے ہوتے اس نے کہا اچھا بیٹا اس سے بھی زیادہ طاقتور, بچے نے پوچھا اچھا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا بلا. بلائیں نہیں ہوتی آفات جو انسان کو بھی کھا جاتی ہیں, وہ اس سے بھی طاقتور ہے. امی بلاؤ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ جی ہاں بیٹا, صدقہ جو بلاؤ کو بھی کیا کر دیتا ہے, کھا جاتا ہے. امی صدقے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا, مولوی جو صدقے کو بھی, یہ 2 نمبر مولوی کی بات, سارے مولوی ایسے ہی. امی بھی تنگ آ گئی, وہ صدقے کو بھی کیا کر دیتا ہے, 2 نمبر لوگوں کی بات. میں بعض دفعہ مولوی پہ لطیفہ سناتا ہوں, وہ 2 نمبر مولوی ہیں. وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا نا, ایک صاحب میرے کو بگڑ گئے. میں نے کہا یار میں خود بھی تو مولوی ہوں, میں کیوں مولویوں کو مذاق اڑاؤں گا؟ اللہ کے بندے انجوائے بھی کر لیا کرو, ٹینشن اتنی ٹینشن مارکیٹ میں چل رہی ہے, تھوڑا سا ہنس لیا کرو. 2 نمبر مولویوں کی بات ہو رہی ہے, تو 2 نمبر تو کھاتے ہیں, وہ پلتے ہی صدقے پر ہے. وہ ایک مولوی صاحب تھے نا, وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے, چوری نہیں کرنی چاہیے, چوری نہیں کرنی چاہیے. پھر گھر میں کچھ تھا نہیں تو انہوں نے بیگم سے بولا پڑوسی کی مرغی چوری کر کے لیا. تو کسی نے بولا, اس نے بولا آپ تو چوری کے اتنا خلاف ہو. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم شور پہ لگا کے کھا لیں گے, بوٹیاں نہیں کھائیں گے, بوٹیاں ہیں چوری کے, تھوڑی چوری کریں. اب جب وہ سالن پکائے تو وہ ہانڈی الٹ رہی تھی اور چمچ سے بوٹیاں پیچھے کر رہی تھی. تو مولوی صاحب نے بولا جو خود سے آئے اس کے آنے دیں, اس سے آئے. اب یہ میں نے کہیں لطیفہ سنا دیا تو ایسے لوگ کچھ بگڑ گئے, تو مولوی کا مذاق اڑا رہے ہو. بھائی مولویوں کا نہیں اڑا رہا, مولوی میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 1 نمبر. 2 نمبر مولویوں کی بات ہوتی ہے, 2 نمبر تو کرتے ہی حرکتیں. ہمارے نانا بھی مولوی تھے, ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے بیدتی مولوی کے بارے میں. وہ کہتے تھے کہ دیکھو ایک آدمی جو تھا نا, مولوی تھا, اس کے جب انتقال ہو گیا نا, تو اس کے بچوں کو کسی نے میت کے کھانے پہ بلایا. تو اس بچوں کی ماں نے بولا دیکھ طبیعت سے توڑ کے آنا, اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا کم کھا کے, اتنا کھانا کہ تمہارے باپ کی روح خوش ہو جائے کہ میرے بچوں نے میری سنت زندہ رکھی. اتنا کھانا کم وقت ہو. وہ بچوں کی ماں کی وصیت یاد آتی ہوئی کھاتے رہے. اتنا ٹھوسا انہوں نے کہ اب 2 بندوں کے سہارے پہ چل کے گھر آ گئے. ان کا خیال تھا ماں ایوارڈ دے گی, آج تو تم نے اپنے باپ کی روح کو خوش کر دیا. جب گھر میں ماں نے دیکھا نا تو رکھ کے چماٹ لگایا. غیر تو تمہارا باپ اسٹیشن پہ لے کر آتے تھے لوگ اس کو جب کھاتا تھا, تم اپنے پاؤں پہ چل کے آ رہے. خیر تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پانی, منو ٹنو پانی ہوائیں لے کے چلتی ہیں. یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ. تو اب یہ نہیں کہا کرو بھائی اللہ کی باتیں مولوی تبلیغ والے ہمارے سامنے کرتے ہیں, یہ ہماری باتیں تھوڑی ہیں. بھائی اللہ تمہارا ہے, میرا بھی ہے, اور کس کا ہے؟ آپ کا بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو سمجھایا تھا نا, تو فرعون سے کہا تیرا بھی رب ہے, وہ میرا بھی ہے, تیرا بھی ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کی بات کر رہا ہوں, میں تیرے رب کی بھی بات کر رہا ہوں. تیرا بھی اس سے رشتہ ہے, اس نے تجھے پیدا کیا, جس نے تجھے بنایا, تیرے باپ دادا کو بنایا, جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے تیرے لیے. تو بھی تو کھاتا ہے اس سے, نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری نعمتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ تو وہ پانی جاتا ہے پہاڑوں پہ برستا ہے, میدانی علاقوں میں برستا ہے. پھر جب برستا ہے تو میرے رب نے ایک زبردست انتظام کیا اس کو سلکہ ینابیع فی الارض. ادھر توجہ, شور شرابے کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی دراڑوں میں, جہاں پانی کو زمین میں جگہ ملتی ہے نا, سوراخ ملتا ہے, پانی گھس جاتا ہے اس میں. بھائی وہ تو ضائع ہو جانا چاہیے, کیا خیال ہے؟ وہ پانی زمین میں جاتا ہے, ہوتا جاتے 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 آپ اگر زمین کھودنا شروع کرو تو کہیں ٹکو گے؟ جاتے ہی رہو گے.
تو اس پانی کو چاہیے تھا نیچے جا رہے جاتے 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 اتنا نیچے چلا جاتا کہ ہمارے کھودنے سے بھی ہمیں نہ ملتا. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. اللہ نے اس پانی کو ایک جگہ جا کے روک لیا تاکہ محفوظ کر لیا, مٹی کے اندر محفوظ کیا, اور مٹی میں ایسے فلٹر لگا دیے کہ وہ اس کے جراثیم کو مارتی ہے. 1000 سال بھی وہ پانی زمین کے اندر پڑا رہے, جب آپ کھودو گے تو کنویں سے تازہ تازہ بہترین پانی آپ کو ملے گا. یہ زمین میں کون سے ڈیفریزر بناتی ہے بھائی؟ مٹی ہے اور پانی کو صاف رکھنے کا کام کر رہی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے کنواں کھودا ہو اور پرانا پانی نکلے, اس میں سے سڑا ہوا پانی نکلے؟ 1000 سال کے بعد بھی جب زمین کھودو گے تو جو پانی 1000 سال پہلے زمین میں گیا تھا آج بھی وہ 1000 سال کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل فریش اور بالکل تازہ ہوگا. تو یہ جو زمین میں ایسے کیمیکل ڈال دیے اور کہ وہ پانی کو روک بھی رہے ہیں, نیچے جانے نہیں دے رہے اور پانی کو صاف بھی کر رہے ہیں, یہ کام کس نے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمارے لیے اللہ نے. اگر اللہ یہ گرفت چھوڑ دے پانی نیچے جانا شروع ہوگا. اللہ مٹی میں وہ تاثیر ختم کر دے صاف کرنے کی. ہم جب زمین کھود کے پانی نکالیں گے سڑا ہوا پانی نکلے گا, ہماری زندگی عذاب بن جائے گی. تو پانی کی ضرورت بہت زیادہ, اس لیے اللہ نے پانی بھی ہمارے لیے پیدا کیا بہت زیادہ. ایک بزرگ تھے, آپ اس پانی کو ہلکی نعمت مت سمجھو. ایک بزرگ تھے, ان کو بادشاہ نے بولا کہ میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دینا چاہتا ہوں. تو ان بزرگ نے بولا کہ تیری جو پوری سلطنت ہے نا اس کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے کی بھی نہیں. کتنی نہیں ہے؟ 2 ٹکے کی نہیں. بادشاہ سلامت کو بڑا غصہ ہے, یار یہ کیا بات کر رہا ہے یار. کہا کہ میرے رب نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں یہ تیری سلطنت سے کروڑوں گنا زیادہ قیمتی ہیں. یہ بادشاہ کے تو دماغ خراب ہو گیا, تجھے کیا بغیر لے کے گھوم رہا ہے, کیا لے کے گھوم رہا ہے تو؟ بادشاہ نے بلا لیا, بولا کیوں بھائی آپ کے پاس مجھ سے زیادہ کیا قیمتی ہے؟ بزرگ نے بولا کہ بادشاہ تو مجھے بتا, اگر تجھے کوئی بیماری لگ جائے کہ تو پانی پیے اور الٹی ہو کے پانی نکل آئے باہر, اور تو علاج کرا کے تھک جائے اور تیرا علاج نہ ہو, اور کوئی حکیم کہے کہ آدھی سلطنت تو مجھے دے دے تو میں تجھے ایسی پڑیا کھلا دوں گا کہ یہ 1 گلاس پانی جب تو پیے گا تو الٹی ہو کے باہر نہیں آئے گا, یہ تیرے جسم کا حصہ بن جائے گا, تو کیا تو اسے آدھی سلطنت دے دے گا؟ بادشاہ نے کہا ضرور دے دوں گا بھائی. ایسی آدھی سلطنت کا میں کیا کروں گا کہ میرے حلق سے پانی نیچے نہ اترے, تو مجبوراً دینی پڑے گی مجھے. آپ لوگ کی توجہ میرا خیال ہے ادھر نہیں ہے, شور شرابہ زیادہ ہو رہا ہے. بزرگ نے بادشاہ سے کہا اچھا ٹھیک ہے, آدھی سلطنت تو تیری گئی. اب وہ پیالہ پانی کا جو تو نے پیا ہے وہ پیٹ میں چلا گیا, پیشاب بن کے نکل نہیں رہا باہر پورو کے اندر. اب تجھے تکلیف شروع ہوئی, پیشاب نہیں ہو رہا, تو علاج کرا رہا ہے, پیسے خرچ کر دیے, علاج نہیں ہو رہا. وہی حکیم آیا, اس نے بولا علاج ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تو بقی آدھی سلطنت بھی بولو مجھے دے. کیا تو دے دے گا؟ بادشاہ نے کہا دے دیں گے بھائی, پیشاب رکا ہوا ہے, یہ کیسے برداشت کروں گا, یہ مر جاؤں گا میں, کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا. بزرگ نے کہا کہ تیری پوری سلطنت کی قیمت 1 پیالہ پانی اور 1 پیالہ پیشاب سے زیادہ نہیں ہے, اور میرا رب مجھے روز ایسے درجنوں گلاس پانی فری میں پلاتا ہے اور درجنوں بار پیشاب فری میں لے کر آتا ہے. وہ خدا کی نعمت ہے یا نہیں ہے یہ؟ اس لیے تو قرآن, یہ تو ایک پانی کی نعمت ہے میرے بھائی, پانی کی نعمت ہے. آگے 20 نعمتیں ہیں. روٹی کی, یہ جو روٹی میں اور آپ کھاتے ہیں یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ جاپان کے سائنسدانوں نے بنائی ہے. یہ کھائے جا رہے ہیں, روٹی بھی کھا رہے ہیں, دودھ بھی پی رہے ہیں, اور چاول بھی کھا رہے ہیں, بریانی بھی پھوڑ رہے ہیں, گوشت بھی روزانہ پھاڑ دے, کھائے جا رہے ہیں, دھماکے سے پڑے جاتے ہیں, مرے جاتے ہیں, کتنا کھاتے ہیں. خاندان دیا اس نے, خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا, ایک غلیظ پانی سے بنایا اس نے, غلیظ پانی سے. اور جب پیدا کیا نا انسان بنا کے, ایسی عزت دی اسے, ددیال ننیال خاندان دی. بچہ پیدا ہوتا ہے, ننیال بھی خوشیاں منا رہا ہے, ددیال بھی خوشیاں منا رہا ہے, اتنے پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں آتا ہے. یہ عزت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. جب بالغ ہوتا ہے ایک اور خاندان, جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سسرال. ویسے آپ لڑکی والوں کے گھر میں چلے جاؤ, چماٹے مار کے باہر نکالیں گے آپ کو, ارے کون ہے تو. لیکن اسی گھر میں آپ کی شادی ہو جائے پھر آپ چماٹے مارنے پر آ جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. پھر کیسی عزت دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں بھیا, بہنوں ہی کو کیا بولتے ہیں, دولہا بھائی آئے ہوئے, دولہا بھائی آئے ہوئے.
اور دولہا بھائی کے ناک پہ مکھی دیکھو، آ کے بیٹھتا ہے، مجھے کسی نے پوچھا نہیں ہے اس گھر میں، سارا پھر رزلہ بیوی پہ اتار رہا ہوتا ہے، میں 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں. یہ آج کل کے جو دولہے بھائی آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں اس ٹائپ کے آ رہے ہیں، میں یہاں سے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے تمہارے گھر میں تمہارے بھائی نے مجھے تمیز سے سلام نہیں کیا، میں گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں، کوئی چائے کا نہیں پوچھ رہا، کوئی یہ چائے ہے اس کو چائے بولتے ہیں، میری کوئی عزت نہیں ہے اس گھر میں. یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں آج. پاگل کے بچے، تو اپنے گھر جا کے چائے پی یار. ایک صاحب میرے پاس آئے اور ایسی باتیں کر رہے تھے نا، میں جب اپنے سسرال جاتا ہوں مجھے کوئی چائے کا نہیں پوچھتا، مجھے کوئی لسی کا نہیں پوچھتا. میں نے کہا میں پوچھ لیتا ہوں بھائی تجھے کیا چاہیے. بیکار قسم کی باتیں. تم اپنی بیگم کے ساتھ زندگی گزارو، سسرال جاؤ، پوچھ لے ٹھیک ہے، نہیں پوچھے تو تم اپنے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو نا، ان کے ٹکڑے پہ کیوں پل رہے ہو. ایک آدمی سے کسی نے کہا نا تیری شادی میں اس کا کرائیں گے، گھر داماد بننا پڑے گا، سارا خرچہ تیرا سسرال اٹھائے گا، رہے گا تو سسرال میں. اس نے کہا یہ بغیرتی قبول ہے. پہلے کہتا ہے یہ بغیرتی، پھر جب اس کے فائدے دیکھے نا یار فائدہ بہت ہے، کہتے ہیں قبول ہے. تو ہمارے رب کی نعمتیں کتنی زیادہ. میں بچپن میں نا سوچتا بہت تھا. میں جب 8ویں 9ویں کلاس میں تھا نا، 9th میں، تو ہم نے سائنس پڑھنا شروع کی اور فضول باتیں، اس میں کچھ فضول باتیں بھی ہوتی ہیں سائنس میں کہ ہم آٹومیٹکلی وجود میں آئے، بندر کیا نا، ہم ایسے بنے تھے، خود بخود ہوا ہے. میں سوچتا تھا یار اگر خود بخود بنے تو دانت منہ کے اندر ہی کیوں ہے. خود بخود جو چیز بنتی ہے، خود بخود کوئی گاڑی بنی ہو تو ٹائر اوپر لگے ہوئے ہو، چھت نیچے ہونی چاہیے، کیا خیال ہے. اتنی عجیب. یہ صرف دانتوں کو ہی دیکھ لو، چبانے کی مشین لگی ہوئی ہے منہ کے اندر، کیا مضبوط چیز ہے یہ. 6-7 سال کی عمر میں دودھ کے دانت ٹوٹ کے یہ والے دانت نکلتے ہیں. یہ چبانے والے وہ ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں سل بٹے اور ہاون دستے، یہ وہ بنتے ہیں اوپر بھی نیچے بھی، اور 80 سال کی عمر تک یہ ساتھ دیتے ہیں. اتنے مضبوط ہڈیاں تاکہ ہم چبا سکیں. پہلے یہاں سے ہم چباتے ہیں، تھوک شامل ہوتا ہے اس میں، پھر ہم نگلتے ہیں کیونکہ معدے میں دانت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں معدے کا کام آسان کرنے کے لیے میں نے منہ کے اندر کیا لگا دیے، دانت لگا دیے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے تاکہ لذت محسوس ہو، کیونکہ پیٹ میں جانے کے بعد مزہ تھوڑی آئے گا کھانے کا مزہ تو یہ آ گیا جب چباؤ گے. تو اللہ نے چبانے کا سیٹ اپ زبان کے ساتھ رکھا ہے تاکہ زبان لذت لیتی رہے اور دانت چبانے کا کام کرتے رہے. ایسا خاندانی نظام بنایا اللہ نے، چباتے رہے. اور یہی دانت مسکرانے کے کام بھی آتے ہیں. دانت نہ ہوتے تو جن کے دانت نہیں ہوتے نا وہ پتہ نہیں چلتا رو رہے ہیں ہنس رہے ہیں، کیا پتہ چلتا ہے. آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کیا کس سلسلے میں حاصل ہوئے ہیں. وہ ایک صاحب تھے، نقلی بتی سی لگائی ہوئی تھی انہوں نے، جب گانا گاتے تھے بتی سی گر جاتی تھی، پھر بیچارہ اٹھ کے لگاتا. تو کسی نے کہا بھائی کیسٹ بار بار کیوں چینج کر رہا ہے، تسلی سے گانا گا. تو یہ دانت مسکرانے کا کام بھی دیتے ہیں، چبانے کا کام بھی دیتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائے ہوئے جو ہمیں معلوم نہیں ہے. ایک انسانی جسم کے عضو کو دیکھ لیا جائے، ایک عضو کو، کیا اللہ کا شاہکار ہے. آنکھ یہاں فٹ کی، 2 کیمرے فٹ کر دیے اس نے، کیسے تصویر بنا رہی ہے وہ. کان سن کیسے رہے ہیں، ریز آ کے ٹکرا رہی ہیں، دماغ اس کو پڑھ رہا ہے. ایک ہلکا سا پردہ لگایا ہوا ہے، بہت معمولی سی جھلی ہے جس سے ہم سنتے ہیں. یہ معدے کا کام دیکھو، جب سے پیدا ہوئے ہیں نا اس وقت سے معدہ ہضم کر رہا ہے چیزوں، چلتا رہتا ہے. ہمارا معدہ رکا ہوا تھوڑی ہے، جب ہم کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو کیا کرتا ہے، چل رہا ہو. جس دن سے چلنا شروع ہوا موت تک کیا کرتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے. وہ جس دن سے سینے میں دل دھڑکنا شروع ہوا موت تک دھڑکتا رہتا ہے. یہ ساری نعمتیں کس کی ہیں میرے بھائی، اللہ کی. وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اللہ کہتے ہیں ایک اور نعمت ہے، عورت کو نعمت ملتی ہے اولاد کی جس سے وہ محبت ہوتی ہے، اس کو شوہر کی نعمت ملتی ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، اس کو خاندان ملتا ہے، خوبصورتی ملی اللہ کی طرف سے اس کو. مردوں کو الگ نعمتیں ملی، مردوں کی نعمت ہے روزگار. اللہ کہتے ہیں جب تم صبح روزگار کے لیے نکلتے ہو اور جب شام کو تھکے ہارے گھر آتے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے. جو بے روزگار آدمی ہے، پڑا رہتا ہے گھر میں، لوگ چھٹے مارتے ہیں، کم بخت نکل گھر سے باہر جا کچھ کام کر. جو روزگار کا، جس مرد کو روزگار ملا ہوا ہو، کیسی خوبصورت زندگی ہوتی ہے اس کی، کیسا مزہ آتا ہے نا صبح صبح کام پہ جا رہا ہے. مزدوروں کو دیکھو صبح صبح نکلے ہوئے ہوتے ہیں، دفتروں والے صبح صبح سوٹ ٹائی صحیح کر کے نکل رہے ہوتے ہیں گھر سے. دکان والا صبح صبح کہاں جا رہا ہوتا ہے، کراچی میں تو صبح صبح کا مطلب 2 بجے ہے. یہ بھی ایک بڑی نحوست ہے. نکل رہے ہوتے ہیں گھر سے اور شام کو گھر واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں. یہ کس کی نعمت ہے میرے بھائی،
اللہ کی نعمت ہے. تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن عورت پہ جو اللہ نے نعمتیں کی وہ بھی بیان کرتا ہے, مردوں پہ جو اللہ نے نعمتیں کی وہ بھی بیان کرتا ہے. پھر جب بھائی اتنی اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں تو کچھ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے, تو اللہ کو اس مطالبے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اتنے سب احسانات کی ہوں تو کچھ اللہ کے بھی تو کچھ کام ہے جو ہم نے کرنے چاہیے. ساری کائنات میرے اور آپ کی خدمت میں لگا دی. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ مثال میں بہت دفعہ دیتا ہوں, بڑی خاندانی مثال ہے. زندہ رہنے کا حق صرف انسان کو ہے یہ ہر مخلوق کو ہے؟ بولو نا, ہر مخلوق کو ہے. لیکن نہیں, انسان کہتا ہے مجھے زندہ رہنے کا حق ہے, میرا دل گوشت کھانے کو چاہے گا, میں جانور سے زندگی کا حق چھین لوں گا. روزانہ کتنے بکرے, کروڑوں بکرے جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں, ابھی تازہ تازہ جوان ہوتے ہیں, ابھی ان کی لائف کو انجوائے کرنے کا ٹائم شروع ہوا ہوتا ہے, ان کو کسی بکری کو آنکھ مٹکا بھی نہیں کرنے دیا جاتا اور ہم ذبح کر کے فوراً کھا جاتے ہیں. یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھنے میں تو کیا ہے, یہ خود تو پتہ نہیں چار شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بکرا ابھی جوان ہوا اس کو کسی بکری کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے بھی نہیں دیتے, ہم فوراً کاٹ کے کھا جاتے ہیں. دیکھنے میں یہ تو زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ تو بکروں نے کبھی احتجاج, بکروں کو چاہیے ہمارے خلاف احتجاج کریں انسان کے خلاف, کبھی کیا احتجاج؟ نہ, اللہ نے ان میں احتجاج کی صلاحیت ہی دی. کیوں؟ اللہ نے کہا تم کس کے لیے بنے ہو؟ انسان کے لیے, لہذا انسان تمہیں کاٹے گا اور تمہارا گوشت کھائے گا, تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر اف کر بھی لیا تو انسان کو تم پہ ترس کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر گائے ہے تو قصائی پکڑے گا اور 6 آدمی قصائی کو پکڑیں گے. وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ نے قصائی کو نہیں پکڑا تو غلط طریقے سے ذبح کرتا ہے. قصائی کیا کرتے ہیں آج کل, جب جانور ذبح کرتے ہیں نا تو بیچ میں چھری مارتے ہیں اندر, یہ غلط ہے. صرف 4 رگیں کاٹو اور چھوڑ دو. لیکن قصائی کو جانا ہوتا ہے, بقرعید والے دن BC آرڈر ہوتے ہیں, اس لیے وہ غلط طریقے سے کاٹ دیتا ہے. 4 رگیں کاٹنے کے بعد بیچ میں چھری بھی مارتا ہے تاکہ جانور جلدی مر جائے. اس لیے میں کہتا ہوں ان قصائیوں سے جو یہ کرتے ہیں, ہر قصائی کے بارے میں نہیں کہتا کہ جانور کو جب نیچے گراؤ تو قصائی سے کہو گرانے کے بعد جب 4 رگیں کاٹو تو فوراً چھوڑ دو. لیکن قصائی اگر نہ مانے تو جس کھونٹے سے گائے کو باندھا ہوا تھا اس کھونٹے سے کس کو باندھ دو؟ قصائی کو باندھ دو. بولے جب تک یہ ٹھنڈی نہیں ہو جاتی تو اس کھونٹے سے بندھا رہے گا. ہر ایک قصائی کی میں توہین نہیں کر رہا, وہ قصائی جو یہ حرکت کرتے ہیں, کھونٹا خالی ہے, آپ نے کرائے پہ لیا ہوا ہے, وہ ضائع نہیں جانا چاہیے, اس پہ گائے کے بجائے کون بننا چاہیے؟ قصائی بننا چاہیے, ورنہ وہ کنٹرول میں نہیں آتا, کاٹتا چلا جائے گا. تو مجھے بات بتاؤ, اس گائے نے تمہیں اتنا دودھ پلایا ہے بھائی. ایک صاحب نے کہا کہ گائے کے پیٹ میں بچہ تھا, اس کو بھی غلطی سے ذبح کر دیا, اس بچے کا معصوم, اس کا کیا قصور تھا؟ میں نے کہا اس کی گائے نے کیا 7 خون کیے ہوئے تھے جو اس کو مارے تھے, وہ بھی تو معصوم ہی تھی. اس معصوم اتنا دودھ دیتی ہے, تبھی تو ہندو کہتے ہیں گائے ہماری ماں ہے, اتنا دودھ پلاتی ہے ہمیں, اس دودھ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. اور مسلمان کتنے ظالم ہیں, جب وہ دودھ دینا بند کرتی ہے تو اس کو مسلمان کیا کر دیتے ہیں؟ کاٹ کے کھا جاتے ہیں. بھائی ہم اس لیے کاٹ کے کھا جاتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ گائے جب تک دودھ دے, بہت اچھی بات, جب دودھ دینا بند کر دے تو اس کو کھلانا بہت مہنگا پڑے گا. گائے کو پالنا 4 بیویوں کو پالنے سے زیادہ مشکل ہے. میں نے گائے پال کے بھی دیکھی ہے, 4 گھر پال کے بھی دیکھے ہیں. جب میں نے گائے خریدی تھی نا تو اس کو کھلانے کے لیے اتنا خرچہ ہو رہا تھا, کیونکہ وہ اکیلے کا خرچہ نہیں ہوتا, اس گائے کو پالنے کے لیے بندہ الگ سے پالنا پڑتا ہے آپ کو, اس کا الگ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. تو اگر وہ دودھ دینا بند کر دے تو بھائی اس کو کھلاؤ گے, تمہاری تو جائیدادیں بک جائیں گی. تو اس لیے ہمارے رب نے کہا جب تک دودھ دے رہی ہے بہت اچھی بات, جس دن دودھ دینا بالکل بند کر دے اس کا علاج کیا ہے؟ کاٹ کے کھا جاؤ. کیونکہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے, تمہارے نقصان کے لیے پیدا نہیں کیا. تبھی تو سہراب بورڈ میں جا کے دیکھو, دمبے کے نام پہ جو بوٹیاں مل رہی ہیں وہ اصل میں دمبے کی نہیں ہوتی, وہ ریٹائر بھینسوں کی ہوتی ہیں. وہ کن بھینسوں کی ہوتی ہیں؟ جو ریٹائر ہو چکی, بڈی بھینسیں جو بالکل دودھ سے فارغ ہو چکی ہوتی ہیں, تو وہ پھر کٹتی ہیں رات کے اندھیرے میں. تو بھینس ایسی کالی ہوتی ہے, اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی ہوتی. پھر صبح ان کے ہوتے بڑے مزے کے, میں بھی کھاتا ہوں. بھینس کے تو کیا ہو گیا, کھانے کے لیے ہی, کوئی نقصان تو تھوڑی, کھا جاؤ. تو میرے بھائی بھینس کو احتجاج کا ہے یا نہیں کہ کم وقتوں تم جب اپنی ماں کی نافرمانی کرتے ہو تو ماں کہتی ہے میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. تو ماں نے زیادہ دودھ پلایا ہوتا ہے یا بھینس نے زیادہ پلایا ہوتا ہے؟ بولو,
تو ماں تو ایک تانا دے دودھ نہیں بخشوں گی، تم تھر تھر خدا کے خوف سے کانپنے لگتے ہو کہ میری ماں نے احسان کیا، دودھ پلایا، آج میں کیسے اس کی نافرمانی کروں. اور بھینس نے اس سے زیادہ دودھ پلایا ہے، بلکہ ماں نے بھی بھینس کا دودھ پی کے تمہیں دودھ پلایا ہے. کیا خیال ہے، وہ دودھ نہ پیتے تو پتہ نہیں پلا پاتی کہ نہیں پاتی. اس بھینس نے اتنا دودھ پلایا، اور جب دودھ دینے کا ٹائم ختم ہوا تمہیں تو اس کو اپنی ماں بنانا چاہیے تھا، تمہیں تو اس کی سیوا کرنی چاہیے تھی. تم نے کیا ظلم کیا کہ اس کو کاٹ کے تم ٹکے بنا کے کھا. لیکن کافر سے کوئی پوچھے یہ کیوں کرتے ہو، کافر کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. ہم سے پوچھو ہم کیوں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جس رب نے بھینس اور گائے کو بنایا اس نے کہا یہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے. سخر لکم، ساری کائنات کس کے لیے بنائی ہے، میں نے تمہارے لیے بنائی ہے. مرغیاں کاٹ کے کھا سکتے ہو، ہاں ضائع مت کرو، شکار جانور کا کر کے کھا سکتے ہو. مچھلیوں کو دھوکہ دے کے کانٹے میں، آپ دیکھو کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے انسان. مچھلیوں کو دھوکہ دینا اچھی بات ہے یا بری بات؟ کسی کو بھی دھوکہ دینا بری بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہم مچھلیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس میں جھینگا لگاتے ہیں. مچھلی بولتی ہے واہ 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 انسان میرے پہ کتنا مہربان، آج تو انسان میرا باربیکیو کا انتظام کیا انسان نے میرے لیے. اس کو کیا پتا یہ بڑا ظالم ہے، یہ تیرے منہ میں کھوٹا لگائے گا، جبڑے میں گھسے گا یہ کھوٹا، یہ اتنا نیک نہیں ہے جتنا تو اس کو سمجھ رہی ہے. اور کانٹے کے پیچھے بیٹھا ہوا کون ہوتا ہے؟ حاجی صاحب، مفتی صاحب ہے بھائی، 4 مہینے لگے ہوئے، رائے گڑھ کے مقیمین، یہ سب بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کتنا بڑا دھوکہ کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ مچھلی کو. وہ آتی ہے ایسے چک مارتی ہے اور کانٹا اس کے جبڑے میں پھنستا ہے اور ایسے کھینچ کے نکالتے ہیں کہ ایسا تڑپتی ہے بیچاری کو، باہر آ کے اس کا دم گھٹ گیا. اور انجوائے کر رہے ہوتے، اس کو تڑپتا دیکھ کے کوئی روتا نہیں ہے. بتا رہے تھے بھائی آج تو بڑا تیر مارا، بھی میں نے امریکہ میں مچھلی پکڑی نا، آپ نے دیکھا ہوگا ولاگ میں. ہاں بھائی بڑا زبردست تیر مارا ہے، اتنی بڑی مچھلی تھی میں تو حیران ہو گیا بھائی. تو مچھلی کی تو واٹ لگا دی یار، تم نے اس سے اس کا خاندان چھین لیا. بنا بنا کے کھا رہے ہو، انجوائے کر رہے ہو، ولاگ بھی بنا رہے ہو، لوگ بھی کہہ رہے ہیں واہ واہ ویل ڈن، کیپ اٹ اپ مفتی صاحب ویل ڈن. تو آپ بھی یہ کر رہے ہو، خالی ہم نہیں کر رہے ہوتے، سب یہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو مچھلی مل رہی ہے بازار میں، یہ خود تھوڑی آ کے انہوں نے رجسٹری کرائی ہوتی ہے، مچھلیوں نے سب اسی طرح سے پکڑی ہوتی ہیں. کتنا بڑا دھوکہ ہے. کافر سے پوچھو مچھلیوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہم سے پوچھو، ہم قرآن کی آیت پیش کریں گے وَسَخَّرَ لَكُمْ، مچھلیاں کیا پوری کائنات اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی ہے. ہماری مرضی ہم دھوکے سے لیں یا ہم بغیر دھوکے کے لیں. انسان کے علاوہ ایسا نہیں انسانوں کو ٹوکیاں کرانا شروع کر دیں. انسان کے لیے مسخر نہیں ہے، انسان کے علاوہ مخلوق انسان کے لیے مسخر ہے. ابھی میں امریکہ میں تھا تو ناسا والے نا بندر کو بھیج رہے ہیں خلائی شٹل میں، پتہ نہیں کون سے سیارے کی طرف بھیج رہے ہیں، بہت دور ہے وہ سیارہ. بندر کو نا راکٹ میں بٹھا کے بھیج رہے ہیں، پھر بندر کو ٹریننگ دے رہے ہیں وہ بٹن کی بھائی تو نہیں، جب یہ ہوگا تو یہ باقاعدہ. میں نے جانا تھا، وہ پھر ڈاکٹر صاحب آئے نہیں جو مجھے لے کے جا رہے تھے، یا میرا کوئی پروگرام ہو گیا ہوگا، واللہ اگلی ٹرپ میں جاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ میں نے سوچا کہ بندر سے بھی ملاقات کروں گا. بندر کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا گیم ہونے والی ہے. بندر ابھی خوشی سے کلا بازیاں کھا رہا ہے کہ میں کہاں بیٹھوں گا، راکٹ میں. وہ تو خوش ہو رہا ہے، اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. وہ پتا ہے سائنسدان بندر پہ تجربہ کر رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو تھوڑی ناسا کے بارے میں معلومات ہیں، یہ بندر جب اتنا اونچائی پہ جائے گا تو واپس کتنے دن بعد آئے گا؟ انہوں نے کہا یہ واپس نہیں آئے گا، یہ مرے گا اوپر جا کے. میں نے کہا پھر کس سلسلے میں بھیج رہے ہیں، کسی کا صدقہ نکال رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایکچولی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں تک زندگی ممکن ہے. جہاں تک ممکن ہوئی تو پھر 2-4 بندروں پہ اور بھیٹ چڑھا کے اس کے بعد جمشید کو بھیجا جائے گا، جو بھی وہاں کا جمشید ہوگا. پھر غفار کا نمبر آئے گا، ورنہ جمشید نہیں جانے کے لیے تیار. بولے میں پاگل ہوں. تو سائنسدان خود سے کوئی تجربہ نہیں کر رہا، پہلے بن مانس پہ بندروں پہ تجربے ہوتے ہیں. یہ تمہیں جتنی دوائیں کھلائی جاتی ہیں پہلے چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں. ہمارے حکیم ڈائریکٹ انسان پہ تجربہ کرتے ہیں. جو دیسی عطائی حکیم ہے نا، بچ گیا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں بھی کھا سکتا ہوں، ورنہ گیا تو کوئی بات نہیں، موت تو ایک دن اللہ نے کیا رکھی ہوئی ہے، ایک دن آئی. مادہ فاسدہ نکال کے جاتے ہیں. کوئی حکیم صاحب ہوتے ہر ایک کو جلابوں کی دوا دیا کرتے تھے. جو بھی آتا نا کہتے ہیں پہلے پیٹ صاف ہونا چاہیے، پہلے مادہ جو فاسد مادے ہیں وہ نکلیں گے، باڈی بالکل صاف ستھری ہوگی، اس کے بعد پھر میں طاقت کی غذائیں دوں گا. ایک بہت باریک سا بچہ چلا گیا، لڑکا چلا گیا. لوگوں نے کہا اس میں تو مادہ ہی نہیں ہے.
حکیم صاحب نے کہا نہیں, تھوڑا سا بھی مادہ فاسدہ ہوا پہلے وہ نکلے گا, اس کے بعد علاج ہوگا اس کا. اس کو جمال گوٹا کھلا دیا, اس کو جلاب لگ گئے. حکیم کو لوگوں نے آ کے بتایا کہ مادہ فاسدہ ہے وہ نکل رہا ہے بھائی, جلاب ہو گئے. حکیم صاحب نے کہا مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا ہے, کیونکہ کوئی نور کی کرنیں تھوڑی نکل رہی ہوتی ہیں, بدبو آ رہی ہوتی ہے, گند نکل رہا ہے نا, گند آ رہا ہے نا, تو گند جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. بالآخر وہ مر گیا. لوگوں نے کہا حکیم صاحب وہ تو مر گیا. حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے, صاف ستھرا ہو کے قبر میں جائے گا. تو بندروں پہ تجربے, جانوروں پہ تجربے, دواؤں کے تجربے, چوہوں پہ, بندروں پہ, بچہ پھر سینکڑوں مر جاتے ہیں. اس کے بعد ویکسین کے تجربے پہلے چوہوں پہ ہوتے ہیں, جو ہمیں ویکسین ڈاکٹر ٹھوک رہے ہوتے ہیں نا, پہلے یہ کس پہ, چوہوں کو, بندروں کو ٹھوک ٹھاک کے بہت سو کو مار چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب دیکھتے ہیں اب نہیں مر رہے, تو اب اس کا مطلب جمشید کا تجربہ کرو. تو انسان جانوروں کو بھیٹ چڑھا رہا ہے, جانوروں کو نے کبھی احتجاج کیا, بولو نہیں کر سکتے. تو یہ بھی میرے بھائی کس کا احسان ہے انسانوں پر, اللہ کا. یہ بندر کا احسان نہیں ہے کہ وہ ہماری خاطر خلاؤں میں جانے کے لیے ایگری ہو گیا, اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں, وہ سمجھ رہے کہ میری شادی ہو رہی ہے اوپر چاند پہ, مجھے بھیج رہے ہیں. اس کو تو بیوقوف بنا رہے ہیں, اس کو پتہ چل جائے وہ نہیں جائے گا. بی بولے بھائی مار دیں یہی, میں نہیں جاؤں گا. تو بندر نے تھوڑی اپنے آپ کو مسخر کیا ہے, چوہوں نے تھوڑی مسخر کیا ہے, مچھلیوں نے تھوڑی مسخر کیا ہے, بکرا تھوڑی خود اپنی خوشی سے لیٹتا ہے. کبھی دیکھا بکرے نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں, تو آپ مجھے کاٹ دیں. بکرا تو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, ہم پکڑتے ہیں اس کو, کاٹتے ہیں, کھاتے ہیں. تو میرے بھائی یہ سب احسانات کس کے ہیں ہم پر, اللہ.